الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ میرے بھائیو، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں فراخی کرتا ہے، وہی رزق میں تنگی کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین۔ میرے بھائیو، پچھلے جمعے میں نے عمل کی قبولیت کی چند شرائط بیان کی تھیں۔ ان میں ایک اخلاص ہے، اس کا مفہوم بتایا تھا، اور اخلاص کی اہمیت پر بات کی تھی کہ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ اخلاص سے دل منور ہوتا ہے، خالص دین ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور حدیث کے مطابق اخلاص کے علاوہ دنیا کا سب کچھ ملعون ہے۔ اخلاص والے ہی سچے مومن ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اخلاص کی علامات اور مختلف اعمال میں اخلاص کی اہمیت بیان کروں۔ اخلاص کی علامات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی نظر میں تعریف، اس کی تعریف یا اس کی مذمت دونوں برابر ہو۔ اگر کسی نے اس کے عمل پر اس کی تعریف کی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کسی نے اس کے عمل پر مذمت کی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی عمل پر تعریف اور مذمت دونوں برابر ہوتی ہیں جو انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آخرت میں ثواب کی امید رکھتا ہے جو اخلاص سے عمل کرتا ہے، یعنی اسے امید ہوتی ہے کہ آخرت میں مجھے اللہ ضرور اجر عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عمل چھپے چھپے کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاوا نہیں کرتا۔ جو عمل کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ چھپ کر کرے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کا ظاہر، اس کا باطن دونوں برابر ہوتے، یہ نہیں کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ جو اخلاص سے کام کرنے والا ہوتا ہے، عمل کرنے والا، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اسے عمل کی عدم قبولیت کا ڈر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل قبول نہ ہو۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں قبول نہ ہو، عدم قبولیت سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اس کے اندر کبھی خود پسندی، غرور، تکبر کبھی نہیں ہو۔ وہ ہمیشہ غرور، تکبر، خود پسندی سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ خاص علامات ہیں۔ اگر کسی نے یہ پہچان کرنی ہو کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، تو یہ 5-6 چیزیں ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو دیکھے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد میں مختلف اعمال میں اخلاص کی اہمیت جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔
سب سے پہلے طلب علم میں اخلاص، یعنی آپ علم حاصل کرتے ہیں دین کا، اس میں بھی اخلاص شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو علم سیکھتا ہے، مراد دین کا علم، جو علم سیکھتا ہے صرف اس لیے یبتغى به وجہ اللہ کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، فرمایا لا يتعلم الا لیصیب به عرضا من الدنیا، اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی مفاد حاصل کروں۔ میں نے دینی مدرسے میں داخلہ لیا کہ کل کو میں خطیب بن کر اچھی تنخواہ لوں گا، یہ نہیں، بلکہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا، یعنی وہ ہمیشہ یہی ذہن میں رکھتا ہے میں نے دنیا کا کوئی مفاد اس علم حاصل کرنے کے بدلے میں نہیں حاصل کرنا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں رکھتا اور اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں نے دنیا کا مفاد حاصل کرنا ہے، تو فرمایا لم یجد عرف الجنہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکے۔ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، اس کی خوشبو تک نہیں پا سکے۔ کون؟ جو علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہونا چاہیے تھا اللہ کی خوشنودی۔ تو لہذا طلب علم میں اخلاص شرط۔ اسی طرح توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس میں بھی اخلاص شرط ہے۔ من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قبلہ، فرمایا کہ جس نے اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس کے مطابق عمل کرتا رہا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو خوش نصیب میری سفارش کے مستحق ہوں گے ان میں وہ بھی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کیا ہو۔ اسی طرح نماز میں اخلاص، یعنی ویسے ہر عمل میں یہ اخلاص ضروری ہے، لیکن میں مختلف اعمال کا ذکر کر کے اخلاص کا ذکر کروں گا تاکہ عین بات اچھی طرح واضح ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، تکبیر تحریمہ میں شامل ہو کر، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے اللہ 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ براءت من النار، ایک جہنم سے براءت، و براءت من النفاق، اور ایک منافقت سے براءت، یعنی وہ جہنم سے بھی بری ہو جاتا ہے، منافق سے بھی، منافقت سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ جو 40 دن تک کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنے میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان ایک صحابی ہیں، ان سے فرمایا علیک بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ اللہ کو سجدہ کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، آپ اللہ کو خالص
نیت کے ساتھ ایک سجدہ بھی جب کرتے ہیں الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، وحط عنک بہا خطیہ، اور ایک گناہ اللہ اس کے بدلے میں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے سجدوں میں بھی اخلاص ضروری۔ پھر مسجد بنانے میں اخلاص، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور کچھ نہیں، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اس جیسا گھر اللہ جنت میں اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اس میں فرمایا من بنا مسجدا للہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کوئی مسجد بناتا ہے، کا مفحصی قطات، پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی اصل میں مفہوم یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بناتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے تو اس میں اجر کیا ملنا ہے، نہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بناتا ہے، اور مثال میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پرندے کے گھونسلے کے برابر جو مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی، یعنی بہت چھوٹی مسجد بنواتا ہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا، یہ نہیں کہا چھوٹا سا گھر بناتا، فرمایا گھر بنا دیتا ہے، پورا گھر، اور اللہ کا بنایا ہوا گھر کوئی معمولی گھر تھوڑی ہو۔ اس لیے یہ عمل بھی اخلاص کی بنیاد پر ہو تو پھر اللہ کے ہاں یہ اجر ملتا ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اخلاص، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت رکھنے کے لیے، ان کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربوۃ، ایک اونچی جگہ پر باغ ہو، اصابہا وابل، جسے بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ ڈبل پھل دے دے، فإن لم یصبها وابل، اگر بارش نہ بھی آئے، فطل، تو فوار ہی ہلکی سی کافی ہو جائے، تو اور وہ دگنا پھل دے، اس کی یہ مثال ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ دگنا اجر دے دیتا ہے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا 10 گنا اللہ اجر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ نہ سمجھنا میں نے یہ عمل کیا ہے اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو پتہ نہیں چلا ہے کہ نہیں پتہ، نہیں، اللہ تمہارے ہر عمل کو اچھی طرح، بصیر کا معنی ہے اچھی طرح دیکھنے والا۔ اسی طرح برادرانہ محبت، آپس کی محبت میں بھی اخلاص ہونا ضروری، وہ بھی دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب للہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، وہ اعطى للہ، اگر کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ منع للہ، اور اگر کسی سے روکتا ہے نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جو ایسا ہو فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو، اور جو ایسا نہیں وہ اپنے آپ کو چاہے کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جزاک جزاک
ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر، یہ نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ شخص ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو میری خاطر محبت کرنے والے ہیں، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور یغبطہم النبیون والشہداء، ایسے نور کے ان کے لیے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں وجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میری محبت لازم ہو جاتی ہے، للمتحابین فیہ، جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری رضا کے لیے، والمتجالسین فیہ، آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو صرف میری وجہ سے، والمتزاورین فیہ، آپس میں ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، صرف میری وجہ سے، اور فرمایا والمتبادلین فیہ، اور آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، صرف میری وجہ سے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ میری محبت لازم اور واجب ہو جائے۔ جب اللہ یہ فرما رہا ہے تو یقیناً ہم اگر صرف اللہ کے لیے آپس میں ملیں گے، محبت کریں گے، ایک دوسرے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یقیناً اللہ ہم سے ضرور محبت فرمائے گا۔ اسی طرح میت کے لیے جب دعا کی جائے تو اس میں بھی اخلاص شرط ہے، لازمی۔ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، فاخلصوا له الدعاء، تو جنازہ میں خالص اللہ کے لیے، اس میت کے لیے جو دعا کرنی ہے تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کر۔ یہ بات اگر ہوگی تو یقیناً اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور یقیناً اس دعا کی وجہ سے اللہ آپ کے درجے بھی بلند فرماتے۔ اسی طرح صرف اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جانا، کسی نے غصہ دلایا، ناراض کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے غصہ کو پی گیا، ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ، کوئی گھونٹ ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی اجر کا باعث ہو، من جرعۃ غیظ، غصے کے گھونٹ کے علاوہ کوئی گھونٹ نہیں جس میں اللہ نے سب سے زیادہ اجر رکھا۔ فرمایا جو جس میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنے غصے کو پی لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ قربانی کرنے لگے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے رضا، اللہ کی خوشنودی شرط ہے، اخلاص ضروری۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا یہ بتائی گئی ہے قرآن مجید سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا کہ میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، علی ملت ابراہیم حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق جو یکسو تھے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔
تو یہ قربانی کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھیں، اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اخلاص قربانی میں بھی شرط، قربانی میں بھی اخلاص کی شرط ہے، اور حج میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، جب بندہ نیت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ یہ میں حج کر رہا ہوں، اس میں کوئی ریاکاری مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تعریف سننے کی خواہش یا شہرت مطلوب ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے حج کر رہا۔ تب اللہ کے ہاں اس کا اجر ملتا ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر ہی اللہ کے ہاں اجر ملا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، کوئی تکلیف آئی، صرف اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرا ساتھ، صرف اس وجہ سے وہ صبر کرتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کبھی چھپ کر کبھی علانیہ تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر دیں، کبھی چھپ کر تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، گناہ ہو جاتا ہے فوراً نیکی کر کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ لوگ جن کا انجام آخرت میں بہت اعلیٰ ہے، ان لوگوں کا انجام آخرت میں بہت اعلیٰ۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرنا، من تواضع للہ احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو فرمایا رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کرتا ہے، اپنے ہاں اونچا مقام کر دیتا ہے اس کا، اور لوگوں کی نظروں میں بھی اسے اونچا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ خاص عنایت کرتا ہے عاجزی کرنے والوں، اور جو تکبر سے ہمیشہ اکڑ کر رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کا تکبر قیامت کے دن توڑا جائے گا، اور ان کو سخت سزا دی جائے اس تکبر کی وجہ سے۔ لہذا یہ چند مختلف اعمال میں اخلاص کی خاص ہدایت جو کی گئی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اخلاص کے ثمرات، یعنی آپ کو اخلاص کے بدلے میں ملے گا کیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے وعدہ کیا تھا، ایک پیغام تھا لمبا، تو میں نے کہا تھا اگلے جمعے، تو پچھلے جمعے مجھے بھول گیا، تو اس میں نا اصل میں کچھ تجاویز ہیں مسجد کو اجتماعی شکل دینے کی، بہت اچھی تجاویز ہیں۔ یہ سب تجاویز وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اجتماعی معاملات میں مسجد کو مرکز بنایا جاتا تھا، یہ اسی بارے میں ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ میں یہاں کی انتظامیہ کو یہ پیش کر دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کی تجاویز پر ضرور غور ہوگا جی۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی حاجی نذیر صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ہاں جی، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح سعد بھائی کی بیٹی، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو مکمل طور پر شفائے کاملہ سے نوازے۔ اور ایک اعلان ہے کہ اگلے جمعے کی نماز انشاءاللہ حسب سابق 1:30 بجے ہوگی، انشاءاللہ اگلے جمعے سے آئندہ۔
الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.